السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیزہ بنت دراب خان آپ کا نکاح کاشان نقوی بن احمد نقوی حق مہر 50 لاکھ سکہ رائج الوقت کے مطابق کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس معصوم کا دل ان بولوں پر بری طرح دھڑکا تھا جو ان سے بھی صحیح سے واقف نہ تھی۔ کھیلنے کودنے کی عمر میں وہ رسم و رواج کی بھینٹ چڑھ چکی تھی۔ اپنے سے 15 سال بڑے کاشان نقوی کی سیج سجانے جا رہی تھی۔ پاس بیٹھی اس کی چچی نے اس کو بازو سے ہلایا تو بمشکل اس کے لبوں سے قبول ہے ادا ہوا تھا۔ کچھ ہی پل میں وہ شیزہ داراب سے شیزہ کاشان نقوی بن گئی تھی۔ سب سے ملنے کے بعد وہ اپنا بھاری لہنگا اٹھاتی کاشان نقوی کی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار سہیلیوں کی کئی باتیں گونج رہی تھیں جو سہاگرات کے بارے میں کہہ رہی تھیں، جنہیں سن کر وہ سر سے پیر تک سرخ ہوئی تھی۔ گاڑی فراٹے بھر رہی تھی۔ اس نے ایک نظر کاشان نقوی کی جانب دیکھا جو بے نیازی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کا دل رک سا گیا۔ وہ نہایت حسین تھا، جیسے کسی ریاست کا شہزادہ ہو۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر دیکھتی رہی۔ تبھی کاشان نے اس چھوئی موئی سی لڑکی کی نظروں کی تپش محسوس کی تو اس جانب گردن کو موڑا۔ تبھی اس کی محویت ٹوٹی تھی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ وہ نارمل سے انداز میں پوچھنے لگا۔ شیزہ کا دل اس کی آواز پہ کھڑکا تھا۔ وہ کتنا پیارا بولتا تھا۔ وہ سوچ کے رہ گئی۔ نہیں، کچھ نہیں، وہ ہکلاتے ہوئے کہہ کر کھڑکی کی جانب منہ کر گئی۔ اس کے معصوم اور خوبصورت سے چہرے کو ایک نظر دیکھ کر وہ ڈرائیو کرنے لگا۔ یہ شادی اس کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی۔ وہ ماں کی خواہش کے آگے گھٹنے ٹیک گیا تھا، ورنہ شادی اور بیوی کی خواہش تو دل سے اسی وقت نکل گئی تھی جب فرحین اس بے وفائی کر کے اپنے خوابوں کو پانے کی خاطر اس کو چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ انہی سوچوں میں وہ نقوی ویلا پہنچ گئی۔ پیچھے ہی مسز نقوی دوسری گاڑی میں آ رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی گاڑی اندر داخل ہوئی، مسز نقوی کی گاڑی بھی پیچھے سے آ گئی۔ کچھ ملازمین ہاتھوں میں پھول لیے بیرونی دروازے پہ کھڑے تھے۔ چلو اترو، گھر آ گیا ہے، وہ اس کو بازو سے ہلاتا ہوا بولا، جو ایک طرف ڈھلک کر سو رہی تھی۔ کاشان کی آواز پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ وہ اس کے ساتھ گاڑی سے اتر گئی۔ اس کا لہنگا اس قدر بھاری تھا کہ وہ بمشکل ہی چل پا رہی تھی۔ کاشان نے دیکھا تو آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور آہستہ آہستہ اس کے ساتھ چلنے لگا۔ ملازمین اتنی چھوٹی اور پیاری سی دلہن کو دیکھ کر حیران ہوئے تھے، جو کہیں سے بھی کاشان نقوی کے برابر کی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بمشکل ہی اس کے کندھے تک آ رہی تھی۔ کاشان کی ماں بیرونی دروازے پر پہنچ کر بیٹے اور بہو کے استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب وہ دونوں آئے تو ان پر پھول برسائے گئے۔ شیزہ یہ سب دیکھ کر ایک پل کو خوش سی ہو گئی۔ اس کو ایسے خوش ہوتا دیکھ کر کاشان نے کن اکھیوں سے اس کی جانب دیکھا اور اندر اپنے قدم بڑھا دیے۔ یہ لوگ کنیزہ، یہ میرے بچوں کا صدقہ ہے۔ مسز نقوی نے محبت سے بیٹے اور بہو پر کچھ پیسے وارتے ہوئے ملازمہ کو پکڑا دیے۔ کاشان چلتے ہوئے صوفے پر آن بیٹھا۔ وہ شادی کی رسومات سے کافی تھک گیا تھا۔ جاؤ سکینہ، شیزہ کو اس کے کمرے تک چھوڑاؤ، میں بھی آتی ہوں۔ کاشان کو لے کر شیزہ کو کھڑے دیکھ کر مسز نقوی نے دوسری ملازمہ سے کہا تو وہ شیزہ کو لیے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اپنا منہ ٹھیک کرو، کاشان اور شیزہ کے پاس جاؤ، وہ بیٹے کو دیکھ کر بولی جو صوفے پر سر ٹکائے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ چارونا چار اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مسز نقوی اس کی خاموشی سے اٹھ جانے پر سکون کا سانس خارج کرتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرہ نہایت ہی خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ شیزہ کی آنکھوں میں ستائش اور خوشی تھی۔ کمرے میں جگہ جگہ گلاب کے پھول بکھرے تھے۔ وہ غور سے سارے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں کاشان بھی کمرے میں آ چکا تھا۔ وہ اپنی تمام تر معصومیت کے ساتھ اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ کاشان کو ایک پل کے لیے ملال سا ہوا۔ آخر اتنی چھوٹی عمر کی لڑکی سے نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟
اس کی بھی کچھ خواہش کچھ خواب ہوں گے جو اس کی شادی کے ساتھ ہی دفن ہو گئے ہوں گے۔ وہ اس کو ایک نظر دیکھتا واش روم میں گھس گیا۔ شیزا کا دل اس کو دیکھ کر دھڑکنے لگا۔ پھر سے سہیلیوں کی بے باک باتوں کی گونج اس کے کانوں میں ہوئی تو اس کے پورے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ کچھ دیر تازہ دم ہونے کے بعد وہ باہر نکلا۔ چینج کر لو، تم بھی ساری رات ایسے ہی بیٹھی رہو گی کیا؟ وہ اس کو ایسے ہی بیٹھا دیکھ کر نارمل سے انداز میں کہتا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ پر آپ نے ابھی سہاگرات تو منائی نہیں میرے ساتھ، وہ اپنی ازلی معصومیت سے کہتے اس کو گہرے جھٹکے سے دو چار کر گئی۔ کیا کہا تم نے سہاگرات؟ اس نے پھر سے اس لفظ کو دہرایا۔ وہ اسے اس بات کی امید بالکل بھی نہیں کر رہا تھا۔ سہاگرات وہ کہتے ہی اپنا سر جھکا گئی۔ کاشان اس کو حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پتہ بھی ہے اس رات میں ہوتا کیا ہے جو منانے کا کہہ رہی ہو۔ اس کے قریب جا کر بولا تھا جو اتنی بڑی بات اسے آسانی کے ساتھ کہہ گئی تھی۔ جی پتہ ہے، اس نے اس بات میں اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا تو کاشان غصے سے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ تم جانتی بھی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں ایک شادی شدہ مرد ہوں اور تم سے 15 سال بڑا بھی۔ مجھے برداشت کر لو گی؟ کیا سہ پاؤ گی میری شدتیں؟ وہ سرد لہجے میں کہتا۔ اس کو بہت کچھ باور کروانا چاہتا تھا۔ جی سہ لوں گی، وہ پورے اعتماد سے کہتی۔ کاشان کو ایک اور شوق دے گئی۔ اپنی عمر دیکھو اور اپنی باتوں دیکھیں، جان ہے نہیں تم میں اور مجھے سہنے کی بات کر رہی ہو۔ وہ طنز کرتے ہوئے بولا مجھے شیزا کو کہاں اثر ہونا تھا، وہ تو شروع سے صاف گو تھی، جو دل میں ہوتا فٹ سے زبان پر لے آتی۔ آپ کی پہلی بیوی تو سہتی تھی، تو پھر میں بھی آپ کی شدت سہ لوں گی۔ اس کی بات پر کاشان نے اس کی من موہنی روپ کو سر سے پاؤں تک دیکھا، جیسے اندازہ لگا رہا ہو کہ وہ اب کس طرح اس کو سمجھائے کہ وہ بہت چھوٹی ہے، نہیں سہ پائے گی اس کو۔ اچھا تو ایسی بات ہے، چلو پھر مناتے ہیں۔ تمہاری یہ خواہش بھی میں پوری کر ہی دیتا ہوں، مگر درد ہوا تو مجھ سے مت کہنا، میں پھر ذرا بھی رحم تم پر ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ وہ سخت لہجے میں کہتا ہے۔ ایک پل کو اس کے کانپنے پر مجبور کر گیا۔ جی ٹھیک ہے، اس نے کہا تو کاشان نے آگے بڑھ کر کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ لائٹ کیوں بند کر دی؟ اس کی آواز میں واضح گھبراہٹ تھی۔ کیوں پھر منانی نہیں ہے؟ لائٹ آن رکھی تو تم صبح مجھ سے نگاہیں نہیں ملا پاؤ گی، وہ مینی خیز سے کہتا۔ اس 17 سال کی کم عمر لڑکی کو شرم سے سر جھکانے پر مجبور کر گیا۔ پلیز لائٹ آن کریں۔ ابھی الفاظ اس کے منہ میں تھے کہ کاشان خود پر سے اختیار ہوتا اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا اور اس کے بازوؤں کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر بیڈ سے پن کر گیا۔ وہ اس کے لمس میں مچل سی گئی جس میں شدت تھی۔ وہ اس رات کا مطلب کچھ اور ہی سمجھی تھی، مگر وہ کر کچھ اور رہا تھا۔ اس کی سہیلیوں نے تو یہی بتایا تھا کہ شادی کی رات شوہر منہ دکھائی دیتا ہے، محبت کا کافی سارا اظہار کرتا ہے، اس سے ڈھیر ساری پیار بری محبت کی باتیں کرتا ہے، مگر یہ سب تو کسی نے نہیں کہا تھا۔ وہ اپنے کہے لفظوں سے بری طرح پھنسی سی۔ کاشان اس کے نازک سے کلیوں سے بدن سے لبوں کو چوم کر رہا تھا۔ اس پہ کپ کپی طاری ہو چکی تھی جس کو کاشان نے محسوس کر لیا تھا، مگر اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اس کی رگوں میں خماری اتر گئی تھی۔ اس کا معصوم حسن اس کو بہکا چکا تھا۔ پلیز نہیں کریں، وہ رو دینے کو تھی۔ کاشان کی شدتیں بڑھ رہی تھیں۔ وہ جا بجا اپنا لمس بکھیر رہا تھا۔ جیسے ہی کاشان اس کے مزید قریب ہوا تو وہ بدک کر پیچھے ہوئی۔ نہیں پلیز مت کریں ایسا، وہ اپنی بڑی بڑی شفاف آنکھوں میں آنسو بھر کے بولی۔ کیوں پھر منانی نہیں؟ کاشان نے آئی برو اچکا کر سوال کیا، جو پہلے دھڑلے سے سہاگرات منانے کا مطالبہ کر رہی تھی اور اب کچھ پل کے لیے بھی اس کی شدتیں سہ نہیں پائی۔ وہ اسے نہیں منانی تھی۔ میری دوستوں نے مجھے ایسے ہی کہا تھا،
تو وہ روحانسی ہو گئی۔ کاشان کو اب ساری بات سمجھ میں آئی تھی کہ کس نے اس کے معصوم ذہن میں یہ اتنی ساری باتیں ڈالی تھی۔ اچھا بتاؤ پھر کیسے مناتے ہیں؟ اس کو بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ باتیں کرتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ وہ انگلیوں پر اسے گنوانے لگی۔ کاشان اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ تمہیں پیار ہی کر رہا تھا، کوئی ذبح تھوڑی کر رہا تھا تمہیں۔ وہ بھی سلگ سا گیا۔ اتنی کم عمر لڑکی کو ٹریٹ کرنا اس کو بڑا کٹھن لگ رہا تھا۔ اس نے سائیڈ ٹیبل سے رونمائی کا تحفہ نکالا اور اس کی گردن میں سجا دیا۔ شیزا کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ وہ ڈائمنڈ کا نیکلس تھا جو اس کی شفاف گردن میں چمک رہا تھا۔ اب ٹھیک ہے، تحفہ بھی مل گیا، اب تھوڑا سا پیار کر لیں، وہ مخمور آنکھیں لیے سرگوشی کے انداز میں بولا۔ تو وہ خوش ہوتے ہاں میں سر ہلاتے۔ کاشان اس کے نوخیز وجود میں مکمل خود کو گم کر گیا تھا۔ دروازے پر ناک ہوا تو کاشان کی آنکھ کھولی۔ شیزا دنیا جہان سے بے خبر اس کے سینے پر سر رکھ کر سو رہی تھی۔ وہ اس کو آرام سے سائڈ پر لٹاتا اس کے اوپر بلینکٹ اڑا کے اٹھا اور دروازہ کھولا۔ سامنے مسز نقوی کھڑی تھی۔ بیٹا نیچے آ جاؤ، فریش ہو کر، ناشتہ تیار ہے۔ شیزا کہاں ہے؟ اٹھی نہیں کیا؟ انہوں نے ناشتے کا بتا کر آخر میں سوال کیا نہیں۔ میں اٹھاتا ہوں، ابھی تک سو رہی ہے۔ کاشان نے ایک نظر سوئی ہوئی شیزا کو دیکھا اور پھر کہا، ٹھیک ہے بیٹا، جلدی سے اس کو نیچے لے آؤ، میں ویٹ کر رہی ہوں۔ وہ کہہ کر جا چکی تھی۔ وہ دروازہ بند کر کے واپس مڑا اور شیزا کے پاس آ گیا جو سوئی ہوئی بالکل معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ رات کو چاہ کر بھی وہ اس پر کوئی سختی نہیں کر سکا تھا۔ وہ اس کو اپنی شدتوں سے توڑ نہیں سکتا تھا، اس لیے اس کو سینے سے لگائے پرسکون نیند سو گیا تھا۔ شیزا اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے۔ اس نے آہستہ سے اس کے بازو کو ہلایا اور اس کے چہرے پر آئی لٹ کو اپنے ہاتھوں سے کان کے پیچھے کر گیا۔ وہ تھوڑا سا کسمسائی اور آنکھیں کھول کر کاشان کو دیکھا جو اس پر جھکا اس کو جگا رہا تھا۔ اٹھ جاؤ، شاباش، مما بلا رہی ہیں ناشتے کے لیے۔ کاشان نے اس کی آنکھیں کھولتے دیکھ کر کہا تو وہ آنکھیں کھول گئی۔ اس کو اٹھتا دیکھ کر وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اپنے بکھرے بال سمیٹنے لگی اور پھر الماری سے ایک خوبصورت سا نیلے رنگ کا فراق نکالا جس پر ہلکا سا کام کاج ہوا تھا۔ رات کو اس نے بے دہانی میں سادہ سا سوٹ نکال کر پہن لیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کاشان ٹاول لپیٹ کر واش روم سے شاور لے کر باہر نکلا۔ وہ بھول گیا تھا کہ اب اس کے روم میں ایک اور نفوس بھی رہتا ہے۔ شیزا کی جب اس پر نظر پڑی تو وہ شرم سے سرخ ہوتی اپنا رخ ہی پھیر گئی۔ کاشان نے بہت غور سے اس کے چہرے کی لالی کو دیکھا اور پھر شرمندہ ہوتے الماری سے اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ نکلا تو شیزا اپنے کپڑے اٹھا کر واش روم کی جانب بڑھ گئی تو ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آ کر وہ بال سلجھانے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ نکھری نکھری سی واش روم سے باہر نکلی۔ کاشان کی اس پر نگاہ پڑی تو وہ پلک چھپکنا بھول گیا۔ وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی اپسرا ہو۔ کاشان کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ اس کی نظروں سے پزل ہو کر مسکرا کر پوچھنے لگی۔ اس کے سوال پر کاشان کا دل چاہا کہ اسے خود میں سمیٹ لے اور اپنی محبت کی بارش میں بھگوتا چلا جائے، مگر اس نے محض اتنا کہا، ہم اچھی لگ رہی ہو، چلو نیچے، دیر ہو رہی ہے۔ کاشان اس کے سحر سے باہر آتا فوراً بولا تو وہ منہ بناتے اس کے نیچے چل دی۔ وہ دونوں نیچے آئے تو طرح طرح کے کھانوں سے ڈائننگ ٹیبل سجا ہوا تھا۔ شیزا کی تو مانو عید ہو گئی تھی۔ وہ کھانے کی بے حد شوقین تھی۔ ماشاءاللہ میرے بچے بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ مسز نقوی نے شیزا کو محبت سے گلے لگایا تو وہ مسکرا دی۔ دونوں ناشتے کے لیے بیٹھ چکے تھے۔ چلو بیٹا شروع کرو ناشتہ، مسز نقوی نے ایسے ہی بیٹھی شیزا کو کہا تو وہ اپنی پلیٹ میں سینڈوچ رکھنے لگی اور ساتھ میں گلاس میں جوس ڈال لیا۔
کاشان بھی ناشتہ شروع کر چکا تھا۔ بیٹا آج ولیمہ ہے، اس لیے شیزہ کو سیلون تم نے لے کر جانا ہے۔ میں نے اس کا سب کچھ تیار کروا دیا ہے، ایک ملازمہ بھی اس کے ساتھ جائے گی، تم اس کو چھوڑ کر اپنے سیلون چلے جانا۔ اس نے مسز نقوی کی تمام ہدایات سن کر کہا کہ ٹھیک ہے، میں لے جاؤں گا۔ وہ اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ مسز نقوی باقی ولیمے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ شام میں ان دونوں کا ولیمہ تھا، اس لیے شیزہ کو فیشل اور مینیکیور اور پیڈیکیور کی سروسز دینے کے لیے ایک لڑکی بھی آ چکی تھی۔ مجھے گدگدی ہو رہی ہے۔ لڑکی نے جب اس کی گردن پر مساج کیا تو وہ کھل کھلا کر بولی۔ کاشان جو فون میں کسی سے بات کرتے اندر آ رہا تھا، اس کی بات میں کیا کہا لگا کر ہنس دیا، جبکہ وہ لڑکی بھی اس کی معصومیت دیکھ کر اپنی ہنسی ضبط کر رہی تھی۔ شیزہ کو ان سب کی ضرورت ہرگز نہیں تھی، مگر مسز نقوی چاہتی تھی کہ شیزہ کا حسن مزید نکھر جائے۔ اس کی معصومیت اور خوبصورتی کی بنا پر ہی اس کو مڈل کلاس فیملی سے بیاہ کر لائی تھی۔ جانتی تھی کہ ان کے بیٹے کو یہی اس کی سابقہ بیوی کے غم اور سوچوں سے نکال سکتی تھی۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت اور معصوم کہ وہ کسی کے دل پہ بھی راج کر سکتی تھی۔ وہ لڑکی جب اس کو سروسز دے کر چلی گئی تو کاشان اس کو لے کر سیلون چلا آیا۔ اس کے ساتھ ایک ملازمہ کو چھوڑ کر وہ اپنے سیلون تیار ہونے چلا گیا۔ مسز نقوی بھی تیاریاں مکمل کروا کر سیلون جا چکی تھی۔ ولیمے کی تقریب اپنے زور و شور سے چل رہی تھی۔ شیزہ، کاشان نقوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت حسین لگ رہے تھے۔ سب نے ان دونوں کی بہت تعریف کی تھی۔ شیزہ کے چاچا اور چاچی بھی ولیمے میں شریک تھے۔ شیزہ کے نصیب دیکھ کر ایک پل کو چاچی کے دل میں حسد سا پیدا ہو گیا تھا، مگر اس سے جان چھوٹ جانے پر وہ مطمئن بھی تھی۔ مسز نقوی خوشی خوشی مہمانوں کا استقبال کر رہی تھی۔ کچھ لوگوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں کاشان نقوی کی پہلی بیوی کے بارے میں پوچھا تھا، مگر مسز نقوی کے کھڑے جوابات نے ان کو خاموش کروا دیا۔ شیزہ کاشان کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھی کوئی چھوئی موئی سی گڑیا معلوم ہو رہی تھی۔ کاشان نقوی کی نگاہیں بے اختیار اس کے حسین چہرے کا طواف کر رہی تھی، جو سب سے بے نیاز ولیمے کی تقریب کو انجوائے کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد کھانے کا دور چلا۔ مہمان آہستہ آہستہ کھانا کھا کر لوٹ رہے تھے۔ شیزہ کے چاچا چاچی بھی اس سے مل کر گھر کے لیے نکل گئے۔ شیزہ کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں تو مسز نقوی کے کہنے پر کاشان اس لیے گھر آ گیا۔ وہ ایسے ہی بیڈ پر ڈھسا گیا۔ کاشان چینج کرنے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ باہر نکلا تو شیزہ سو چکی تھی۔ غصہ جھٹکتا اس کے پاس آیا اور احتیاط سے اس کو تمام جیولری سے آزاد کیا۔ اس کو چھوتے ہوئے کاشان کے جذبات عجیب سے ہو رہے تھے۔ وہ چہرہ سیدھا اس کے دل کے تار چھیڑ رہا تھا۔ اس نے بے اختیار اس کے بالوں کو چہرے سے ہٹایا اور نرمی سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ وہ قسم سا کر رخ پھیر گئی۔ نیند میں کاشان کا بازو اس کی گرفت میں آ گیا۔ اس کے انداز پر کاشان کی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے آرام سے شیزہ سے اپنا بازو چھڑوایا اور لائٹ آف کر کے اس کے پہلو میں لیٹ گیا۔ ولیمے کے بھاری لباس سے وہ بے آرام ہوتے بار بار کروٹ لے رہی تھی۔ کاشان نے سوچا کہ اس کو جگا کر چینج کرنے کا بولے، مگر اس کو گہری نیند میں سوتا دیکھ کر ارادہ ملتوی کر دیا اور الماری سے جا کر ایک سادہ سا سوٹ نکالا اور پھر اس کے پاس آ گیا۔ اب جو وہ کرنے والا تھا اس کے لیے بڑا صبر آزما رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کی اور اس کو چینج کروانے لگا۔ اس کا دل بے چین سا ہوا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کو اور اسی لباس سے آزاد کرتے سادہ سا سوٹ پہنا دیا تھا۔ اس کے جذبات میں ایندھن سا بھر گیا۔ وہ بامشکل خود پر قابو پا سکا تھا۔ وہ گہری نیند میں ہونے کی وجہ سے کچھ بھی محسوس نہ کر پائے۔ اس نے اٹھ کر اس کے بھاری لباس کو واپس الماری میں رکھا۔ کاشان گہری نیند میں تھا۔ اس کی نگاہیں اپنے لباس کی طرف گئیں تو ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس کو سب یاد آیا تھا
کہ وہ تو رات کو ایسے ہی سو گئی تھی، پھر اس کے کپڑے کس نے تبدیل کیے؟ کاشان کا خیال آتے ہی اس کے بدن میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ وہ شرم سے پانی پانی ہوتی فٹ سے اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر نکلی تو کاشان بھی اٹھ چکا تھا۔ آپ نے میرے کپڑے چینج کیے تھے؟ وہ سر جھکائے اس کو دیکھ کر پوچھ بیٹھی۔ اس کی بات پہ کاشان کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ پھر رات کا وقت یاد آتے ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گیا۔ ہاں تم سو گئی تھی، ویسے ہی بھاری لباس میں بے آرام محسوس کر رہی تھی، اس لیے چینج کر دیے، وہ سرسری سے انداز میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کو تیار ہو کر پولیس اسٹیشن جانا تھا۔ وہ ایس پی کاشان نقوی تھا جس کے غضب سے سب ڈرتے تھے، مگر شیزہ کے لیے وہ مہربان سایہ تھا۔ آپ نے مجھے دیکھ لیا سارا؟ شیزہ کی کانپتی آواز نے اس کے واش روم کی جانب جاتے قدم جکڑ لیے۔ اس کے چہرے پر شیزہ کی بات سمجھتے شدید غصے کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سرخ چہرہ لیے پلٹا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ پتہ بھی ہے کیا بول رہی ہو؟ اس کو اس قدر غصے میں دیکھ کر وہ بالکل سہم سی گئی۔ کاشان اس کے سہمے ہوئے چہرے کو دیکھ کر خود پر قابو پانے لگا۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ شیزہ لائٹ آف کر کے اور اپنی آنکھیں بند کر کے میں نے تمہارے کپڑے بدلے تھے، وہ ضبط سے کہتا اس کو پرسکون کر گیا۔ اچھا سوری، مجھے پتا تھا کہ آپ نے لائٹ آف کی تھی، وہ اپنی ازالی معصومیت سے بولی تو کاشان سر جھٹکتا واش روم میں چلا گیا۔ اس کو دیر ہو رہی تھی، لگتا ہے ناراض ہو گئے۔ وہ خود سے باتیں کرنے لگی۔ جب ہی جواب دیے بغیر واش روم میں چلے گئے۔ وہ بھی منہ بناتے اپنے سلکی بالوں کو سلجھانے لگی اور چہرے پر ہلکا سا میک اپ کر لیا۔ اس کو تیار ہو کر رہنا ہمیشہ سے پسند تھا۔ تھوڑی دیر میں کاشان اپنے پولیس یونیفارم میں ملبوس باہر آیا۔ شیزہ تو یک ٹک اس کو دیکھتی جا رہی تھی۔ اس قدر کمال کا لگ رہا تھا کہ شیزہ کو ایک پل کو اپنی قسمت پر رشک آیا تھا کہ وہ اس کا شوہر تھا۔ اس کی محویت کو توڑنے کے لیے کاشان نے آگے بڑھ کے اس کے سامنے ہاتھ لہرایا تو وہ چونک گئی۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ آئی برو اچکا کر پوچھنے لگا، جبکہ وہ تو بالکل سٹ پٹا گئی۔ کچھ نہیں، آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں اس پولیس کی وردی میں، وہ مسکرا کر بولی تو کاشان کا تھوڑی دیر پہلے کا غصہ اڑن چھو گیا۔ وہ بھی ہولے سے مسکرا دیا۔ چلو نیچے چلتے ہیں۔ ناشتے کے لیے اس کو لیے نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ تمہیں معلوم ہے تمہارا شوہر تمہاری ناک کے نیچے دوسری شادی رچا رہا ہے اور اس کی بیوی نہایت ہی کم عمر اور حسین ہے۔ عمر 17 سال ہے اس کی۔ دانش کی یہ بات سننے کی دیر تھی کہ فرحین کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ وہ خود بہت بڑی بے وفا تھی، مگر وہ کاشان نقوی کی جانب سے کوئی بے وفائی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سب تمہیں کیسے معلوم ہے اور کب ہوئی ان کی شادی؟ وہ برش زور سے ڈریسنگ پر پٹکتے ہوئے بولی۔ مجھے ایک دوست کے ذریعے یہ بات معلوم ہوئی۔ کل ان دونوں کا ولیمہ تھا تو وہاں پہ وہ بھی انوائٹڈ تھا۔ فرحین کے اندر شرارے سے بھڑک اٹھے۔ تم اس قدر کیوں بھڑک رہی ہو؟ تم نے جگہ خود خالی کی تو کوئی دوسری عورت آئی، ورنہ آج کاشان نقوی تمہاری مٹھی میں ہوتا۔ جس قدر کو تم سے محبت کرتا تھا وہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر تمہاری اس ہٹ دھرمی اور غصے نے تم سے سب کچھ لے لیا۔ دانش اس کے غصے سے لال سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر صاف گوئی سے بولا تھا جو اس کا ہمراز تھا۔ اسی کے ذریعے وہ نقوی ویلا سے بھاگ کر ماڈلنگ کی دنیا میں آئی تھی۔ دونوں ایک جیسے شاطر دماغ اور سوچیں رکھتے تھے۔ کاشان نقوی جو ایک سادہ سا اور مخلص انسان تھا، وہ کسی طور پر بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ فرحین اپنی خوبصورتی کو کیش کروائے۔ اس کو دنیا کی نظروں سے بچا کے صرف اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، مگر فرحین کو اپنی خوبصورتی پہ اس قدر ناز تھا کہ وہ ایک کامیاب ایکٹریس بننا چاہتی تھی اور ہر ایک کی نظروں میں سراہے جانا چاہتی تھی، مگر یہ بات کاشان نقوی کو بالکل پسند نہیں تھی۔ اس لیے وہ اس کی عزت کو روند کر اپنی دنیا بسا چکی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی وہ اس کو ڈھونڈ نہیں پایا تھا۔
صدمہ اس قدر گہرا تھا کہ وہ سب سے منہ چھپاتا پھر رہا تھا۔ کچھ ماہ گزرنے کے بعد جب کاشان نقوی فرحین کے دیے ہوئے غم سے باہر نہ آیا تو مسز نقوی نے اس کی دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو اور کیا کرتی، میں اکسایا بھی تو تم نے تھا ماڈلنگ کی دنیا میں آنے کے لیے۔ وہ الٹا اس پر چڑھ دوڑی۔ کیا میں نے کب اکسایا تم اپنی مرضی سے ماڈلنگ کی دنیا میں آئی تھی، میں نے صرف اور صرف تمہاری مدد کی تھی، اس لیے اب تم اپنا ملبہ مجھ پر مت ڈالو۔ دانش اس کے درست لہجے پر بھڑک کر بولا۔ وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا کے رہ گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب جو کچھ بھی ہو جائے وہ کاشان کے پاس واپس جائے گی۔ وہ کسی طور اس کو واپسی کسی اور کا نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ ناشتے کے بعد کاشان پولیس اسٹیشن چلا گیا اور مسز نقوی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ نقوی ویلا کا تفصیل سے جائزہ لینے لگی، جو ایک خوبصورت سے محل کی صورت میں تھا۔ وہ ہر چیز کو چھو کر دیکھ رہی تھی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اب سے یہ گھر اس کا تھا، ورنہ وہ تو ہمیشہ 5 مرلے کے گھر میں رہی تھی، اور اس میں بھی ہمیشہ چاچی کے طعنے سنتے اس نے اپنی زندگی بسر کی تھی۔ اس کے ماں باپ اس کے بچپن میں ہی اس کو چھوڑ کر گئے تھے۔ تائی نے اس سے اپنی جان چھڑوانے کے لیے کاشان نقوی کا آیا رشتہ فوراً سے قبول کر لیا۔ شیزا دلی طور پر اس فیصلے سے بہت گھبرائی تھی، مگر اب بے انتہا خوش بھی تھی۔ ایک عجیب کشش تھی جس کی مدد سے وہ بے اختیار اس کی طرف کھینچتی جا رہی تھی۔ اس کا معصوم سا دل کاشان نقوی کی محبت میں بری طرح گرفتار ہوتا جا رہا تھا۔ کافی دیر سارے گھر کا جائزہ لینے کے بعد وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی تو کافی تھک چکی تھی، اس لیے لیٹ کر سو گئی۔ دوپہر میں اس کی آنکھ کھلی تو کھانے کی خوشبو نے اس کو کمرے سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ وہ باہر آئی تو ملازمین دوپہر کا کھانا تیار کر رہے تھے، کیونکہ کاشان دوپہر کھانا گھر آ کر ہی کھاتا تھا۔ مسز نقوی نے اس کو دیکھا تو مسکرا دی۔ آ جاؤ شیزا بیٹا، میرے ساتھ۔ مسز نقوی نے اس کو پیار سے اپنے پاس بلایا تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ گئی اور اس سے استفسار کرنے لگی، کہاں تک پڑھا ہے تم نے؟ شادی کے بعد وہ تھکن کے باعث اس کو زیادہ وقت نہیں دے پائی تھی۔ جی میں 9 کلاس میں تھی، مگر اس کے بعد چچی جان نے مجھے اسکول جانے ہی نہیں دیا، کہتی تھی کہ فیس بہت زیادہ ہے۔ اس نے اپنی معصومیت بھرے انداز میں کہا تو مسز نقوی مسکرا دی۔ چلو کوئی بات نہیں، اب سے تم میری بیٹی ہو، کاشان تمہارا ایڈمیشن کروا دے گا، تم اپنی پڑھائی مکمل کر لینا۔ مسز نقوی نے کہا تو شیزا کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس کو اسکول جانے کا بھی بہت شوق تھا۔ کیا سچ کہہ رہی ہیں آپ؟ میں اپنی پڑھائی شروع کر سکتی ہوں؟ اس کو اس بات پر یقین نہ آیا تو وہ پھر سے پوچھ بیٹھی۔ مسز نقوی نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ بے اختیار بچوں کی طرح ان کے گلے لگ گئی۔ مسز نقوی کو جی بھر کے اس کی معصومیت پر پیار آیا تھا۔ تبھی کاشان بھی پولیس اسٹیشن سے واپس آ گیا۔ اس نے دونوں کو یوں گلے لگے دیکھا تو ہولے سے مسکرا دیا۔ کیا بات ہے، ساس بہو میں بہت پیار ہو رہا ہے، وہ میٹھا سا طنز کرتے بولا۔ تو مسز نقوی کے ساتھ شیزا بھی ہنسنے لگی۔ کیوں نہ ہو پیار، اپنی پسند سے بیاہ کر لائی ہو، اور وہ ہے ہی اتنی معصوم کہ بے اختیار اس پر پیار آ جاتا ہے۔ جی بالکل، کتنی معصوم ہے یہ تو میں اچھے سے جانتا ہوں۔ کبھی کمرے میں اس کی بے باک باتیں سنی تو آپ کو معلوم ہو کہ یہ میڈم کتنی معصوم ہے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تھا۔ کیا ہوا کاشان، کچھ کہا تم نے؟ اس کو منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا ہوا دیکھ کر وہ بولی، نہیں ماما کچھ نہیں، میں ذرا چینج کر کے آتا ہوں۔ وہ اپنا یونیفارم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے کمرے میں اوپر بڑھ گیا۔ بیٹا تم بھی کاشان کے پیچھے جاؤ، کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو اس کو دے دینا، مسز نقوی نے کہا تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے کی جانب چلی گئی۔ وہ کمرے میں گئی تو اس کو بے اختیار اپنی آنکھیں بند کرنی پڑی۔ سامنے کاشان اپنا یونیفارم چینج کر رہا تھا۔ اس نے اپنی شرٹ اتار رکھی تھی۔ بے وقوف لڑکی نوک کر کے آتے ہیں،
اس کو ڈانٹ کر کے اپنی شرٹ کو واپس پہن گیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، میں نے تو آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے ہاتھوں کو ہٹاتے ہوئے بچوں جیسا منہ بنا کر کہا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی کاشان کی ہنسی نکل گئی۔ اب ہنس کیوں رہے ہیں؟ وہ منہ بسور کر بولتی۔ اس کے پاس آئی تو اچانک اس کا پاؤں فرش پہ پھسل گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ فرش پہ منہ کے بل گرتی، کاشان اس کو فوراً سے آگے بڑھ کے تھام چکا تھا۔ اس کا نازک وجود کاشان کے بازوؤں میں تھا۔ ایک پل کو دونوں کی دھڑکیں بالکل رک گئیں۔ شیزا کے لمبے سلکی بال اس کے کندھوں پر آبشار کی مانند گرے، جن میں سے بھینی بھینی خوشبو کاشان نقوی کو پاگل سی کر رہی تھی، جبکہ شیزا گرنے سے بچ جانے پر خدا کا شکر کر رہی تھی۔ ایک لمحے کی بات تھی، کاشان دل کی بات پر لبیک کہتا اس کو زور سے سینے سے لگا لیا۔ شیزا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کے لمس سے وہ بے خود سی ہوئی تھی، جبکہ وہ اس کے نازک وجود کی رونائیوں میں کھو رہا تھا۔ اس میں سرور سا بھرنے لگا۔ اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے برسوں سے بے چین دل کو بے حد سکون ملا ہو۔ یہ سکون اس کو کبھی فرحین کے ساتھ رہ کر بھی میسر نہیں ہوا تھا، جو اس کی محبت تھی، مگر اس سے محبت نہ ہونے کے باوجود اس کا وجود اس کو سکون دے رہا تھا۔ اب چھوڑ بھی دیں مجھے، وہ اس کو مسلسل گلے لگائے ہوئے تھا۔ جب شیزا کا اس کی مضبوط گرفت میں دم گھٹنے لگا تو بے اختیار بول گئی۔ اچانک وہ اس کی آواز پر چونک کر اس کے سحر سے نکلتا الگ ہوا اور واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ شیزا کا ننھا سا دل بھی مچل گیا تھا۔ رات کی چائے کے بعد وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھا کام کر رہا تھا کہ جب شیزا اس کے پاس آ گئی۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اس کو مسلسل کام میں مصروف دیکھ کر وہ پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، آفس کا کام کر رہا ہوں، وہ مختصر سا جواب دے کر واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کام کرنے کے بعد کام بعد میں کر لیجئے گا نا، آ جائیں مووی دیکھتے ہیں، میں بور ہو رہی ہوں، وہ اکتائے ہوئے ہیں انداز میں بولے۔ کاشان نے ایک نظر اس کو دیکھا جس کے چہرے پر سخت بیزاری نظر آ رہی تھی۔ میں کام کر رہا ہوں، ضروری بعد میں دیکھتے ہیں، وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا واپس لیپ ٹاپ پر جھک گیا۔ شیزا خفا ہو کر اس کی طرف کروٹ لیٹ گئی۔ کاشان نے اس کی ناراضگی بھانپ کر اپنا کام جلدی سے وائنڈ اپ کیا۔ اٹھو شیزا، آ جاؤ، میں فری ہو گیا ہوں۔ میں کچھ دیر کے بعد وہ بولا تو شیزا مسکرا کر اٹھی بیٹھی۔ کون سی مووی دیکھنی ہے؟ کاشان نے پوچھا تو اس نے ہر مووی کا کہا۔ دیکھ لو، رات کو ڈر لگا تو مجھے مت کہنا، کاشان نے تنبیہ کی، جو ہالی ووڈ کی نئی مووی دیکھنا چاہتی تھی، جو کافی ہار تھی اور اس کے اس ڈرپوک پن سے وہ بخوبی واقف تھی۔ نہیں ڈرتی، آپ لگائیں، وہ کمال بہادری سے بولی تو کاشان نے کندھے اچکائے۔ مووی لگا دی۔ ابھی مووی کو شروع ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک ہارر سین سے ڈر کر اچھلتی اس کی گود میں آن بیٹھی۔ وہ بکھلا کر رہ گیا۔ کیا کر رہی ہو شیزا؟ اپنی جگہ پر بیٹھو۔ میری گود میں کیوں بیٹھ گئی؟ وہ ضبط سے بولا۔ وہ اس کی گود میں بیٹھی اس کے صبر کو آزما رہی تھی۔ نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں آپ کے پاس ہی بیٹھوں گی، وہ باضد ہوئی۔ ٹھیک ہے، پھر ہم یہ مووی نہیں دیکھتے۔ کاشان نے مووی بند کرنا چاہی تو وہ چیخ پڑی۔ اس کو یہی دیکھنی تھی۔ وہ بے بسی سے تل ملا کر رہ گیا۔ پھر ایک اور ہارر سین آیا تو پھر زور سے اس کے سینے سے لگ گئی اور بازو اس کی گردن کے گرد باندھ لیے۔ شیزا، اتنا ہی ڈر لگ رہا ہے تو مت دیکھو، کیوں میرا ضبط آزما رہی ہو؟ ہاں، بند کر دیں۔ اس نے شکر کا سانس لیا۔ چلو اب سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، وہ لیپ ٹاپ اٹھا کے رکھتے ہوئے بولا۔ اس نے ابھی لائٹ آف ہی کی تھی کہ وہ چیخ مارتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے فوراً لائٹ آن کی۔ اور وہ چیخ کیوں رہی ہو؟ وہ اس کو گھور کر بولا، جس کی چیخ نے اس کو کچھ پل کے لیے سماعت سے محروم کر دیا تھا۔ آپ لائٹ بند نہ کریں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ روحانسی انداز میں بولی۔ وہ غصے سے سلگتا بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ یہ مووی دیکھنے سے پہلے سوچ لینا تھا،
پہلے تو بڑی بہادر بن رہی تھی، اب تمہیں اندھیرے سے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ وہ تڑک کر بولا تو وہ اس کی سختی پر رونے لگی، بلکنے لگی۔ اس کے آنسو دیکھ کر وہ بے چین سا ہوتا اس کو اپنے حصار میں لے گیا۔ اچھا چلو رونا بند کرو، اب کچھ نہیں کہتا۔ اس کو بچوں کی طرح سے پچکارنے لگا، مجھ سے کوئی بھی پیار نہیں کرتا، آپ بھی ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں۔ آنسو بہاتی بولی تو کاشان نے خود کو کھوکھا سا کیا ضرورت تھی اتنی سختی کی؟ تمہیں تو پیار بھی کروں تو تم رونے لگتی ہو، بندہ کیا کرے؟ وہ جو مینی خیز میں کہتا اس کو چونکا گیا۔ آپ نے کب مجھ سے پیار کیا؟ وہ حیرانی سے بولی۔ اس کو کاشان کی مینی خیز بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ شادی کی رات کیا تھا نا، تب تم رو پڑی تھی، اس لیے اب میں تم سے پیار نہیں کرتا۔ کاشان کی بات سن کر وہ رونا بھول کر سرخ پڑ گئی۔ اس کے چہرے پر حیا کی سرخی کاشان کو بہت حسین لگی تھی۔ بتاؤ پھر، اگر نہیں روگی تو میں پیار کرنے کو تیار ہوں۔ کاشان نے اس کو پھر سے کہا، جائیں آپ بہت گندے ہیں۔ وہ شرم سے پانی پانی ہوتی کمبل میں گھس گئی، جبکہ اس کی چالاکیوں کو سمجھتے وہ کمبل اس پر سے ہٹا گیا۔ بتاؤ آج تم نہیں بچ سکتی، اس رات والے دن بھی تم سو گئی تھی۔ وہ اس کی کلائی کو تھام کر اس کو اپنے اوپر گرا گیا۔ وہ سیدھا اس کے مضبوط سینے سے جا ٹکرائی۔ دونوں کی دھڑکن ایک ساتھ اتل پتل ہوئی تھی۔ کاشان بے اختیار ہوتا اس کی شفاف گردن پر جھک گیا۔ شیزا کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ اپنی بے باکی سے شیزا کو ہلکان کر رہا تھا، بہت مشکل سے خود کو روکتے آگے بڑھنے سے بازو رکھ پایا تھا۔ وہ ابھی اس پر اپنی شدتوں کی سختی دکھا کر اس کو توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ابھی چھوٹی تھی۔ وہ بہت نرمی اور پیار سے اس کی شفاف گردن کو اپنے لبوں سے چوم کر مدہوش کر رہا تھا۔ مسز نقوی دوپہر کے کھانے کی تیاریوں میں مگن تھی کہ کسی کی ہیل کی ٹک ٹک کی آواز نے ان کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ جیسے ہی کچن سے باہر نکلی تو سن سن سی کھڑی رہ گئی۔ سامنے فرحین کھڑی تھی، جس کی آنکھوں میں پہلے کی طرح نفرت تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے اس گھر میں قدم رکھنے کی؟ مسز نقوی اس کو دیکھ کر غرا کر بولی، جو ان کے خاندان کی عزت کو روند گئی تھی۔ یہ میرا گھر ہے اور مجھے کوئی نہیں روک سکتا یہاں آنے سے۔ اس کے لہجے میں ازلی ہٹ دھرمی تھی۔ مسز نقوی کا دل چاہا کہ اس کا منہ تھپڑوں سے لال کر دیں۔ تم یہ حق کھو چکی ہو، اس لیے بہتر ہے کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ تمہیں دھکے دے کر یہاں سے نکلواؤں گی۔ مسز نقوی اس کے انداز پر بفر سی گئی تھی۔ مجھے یہاں سے ہرگز کوئی نہیں نکال سکتا۔ ہمت ہے آپ میں مجھے بھاری حق مہر دینے کی۔ فرحین نے مسز نقوی کو دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا۔ وہ کراہ کے رہ گئی۔ تم یہ حق کھو چکی ہو، چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے چیخ کر بولی، مگر فرحین کو اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ پہلے کی طرح پرسکون کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ فرحین کچھ بولتی تبھی کاشان وہاں آ گیا۔ اس کو دیکھ کر فرحین تیزی سے اس کی جانب لپکی، جبکہ سیڑھیوں پہ کھڑی شیزا کا دل کانپ سا گیا تھا۔ دیکھو کاشان، مجھے آنٹی اس گھر سے نکال رہی ہیں، میں واپس آ گئی ہوں۔ مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ مصنوعی آنسو بہاتی کاشان کے دل کو پگھلانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ اس کو کچھ پل لگے تھے صورتحال کو سمجھنے میں۔ کاشان پلیز مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں لوٹ آئی ہوں، اب میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ وہ کہتے ہوئے بے اختیار اس کو اپنے گلے سے لگا چکی تھی۔ شیشے کا دل ایک پل کو رک سا گیا تھا۔ اس کے دل میں ایک ساتھ کئی تیر پیوست ہوئے۔ وہ کاشان نقوی کو کسی کے ساتھ بھی ہرگز نہیں بانٹ سکتی تھی۔ اس کا معصوم سا دل تڑپ اٹھا تھا۔ مسز نقوی فرحین کے ڈراموں کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کاشان، تم کچھ بھول کیوں نہیں رہے؟ کچھ تو بولو، اتنے خاموش کیوں ہو؟ کیا تم مجھے معاف نہیں کرو گے اپنی فرحین کو، جس سے تم نے اتنی شدت سے محبت کی؟ وہ اب اس کو جذباتی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔
کیوں آئی ہو تم یہاں؟ مر چکا تھا تمہارا کاشان اسی دن جب تم نے اس گھر کی دہلیز کو پار کیا تھا۔ اس کو زور سے خود سے الگ کرتے ہوئے فرحین لڑ کھڑا کر زمین بوس ہو چکی تھی۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں تمہارے الفاظ اور چہرے پر آنسو کے قطرے کاشان کے دل پر ہلکی سی دستک دے رہے تھے، لیکن وہ فرحین کو خاموشی کے ساتھ سرد نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ میں نے واقعی غلطی کی تھی، تم چاہو تو مجھے سزا بھی دے سکتے ہو، لیکن مجھے دوبارہ اپنے سے دور مت کرو پلیز۔ فرحین نے اپنے ہاتھ جوڑ لیے، اس کی آواز میں التجا کا شدید رنگ تھا اور آنکھوں میں ندامت کی گہرائی تھی۔ کاشان نے ایک لمحے کے لیے اسے گھور کر دیکھا۔ ایسی غلطیاں معاف کرنے کے قابل نہیں ہوتی فرحین، تم نے میرے اعتماد کو توڑا ہے۔ وہ غصہ بھرے انداز میں بولتا۔ مسز نقوی اور شیزا کے دل میں سکون کی لہر پیدا کر گیا۔ مجھے ایک موقع دے دو کاشان، میں تمہیں یقین دلاؤں گی کہ میں تمہاری ہی ہوں اور ہمیشہ تمہاری ہی رہوں گی۔ فرحین نے گھٹنے ٹیک کر گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ کاشان کی نظروں میں تذبذب کی پرچھائیاں تھیں، لیکن دل میں غصہ اور ماضی کے دکھ کا طوفان بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ فرحین کی آواز کانپ رہی تھی، اس کی لرزتی انگلیاں فرش پر دباؤ ڈالی تھیں، جیسے اس کا وجود اپنی ہی غلطیوں کے بوجھ تلے دب رہا ہو۔ کاشان نے گہری سانس لی، اس کے چہرے پر سختی اور دل میں دراڑ کا تصادم جاری تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے معاف نہ کرے، لیکن فرحین کی حالت نے اسے لمحہ بھر کے لیے کمزور کر دیا۔ اس کے آنسو، الفاظ اور جھکی نظریں سب ایک کہانی سنا رہے تھے جس میں ندامت کا رنگ غالب تھا۔ کاشان کا دل دھیرے دھیرے نرم ہونے لگا۔ اس نے کچھ لمحے فرحین کو دیکھا، پھر آگے بڑھ کر اسے اٹھایا۔ یہ آخری موقع ہے فرحین، اگر دوبارہ ایسا کچھ ہوا تو پھر معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ فرحین نے ہچکیوں کے درمیان سر ہلایا اور کاشان کے سینے سے لگ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر شیزا کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں، جبکہ مسز نقوی مزید بھڑک اٹھی۔ کاشان، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس بے حیا کو معاف کر رہے ہو جو تمہاری عزت غیرت کو للکار کر چلی گئی تھی؟ کہاں جا سوئی ہے تمہاری غیرت جو اس کو معاف کر کے پھر سے اس گھر میں رکھ رہے ہو؟ کاشان خاموشی سے مسز نقوی کی باتیں سن رہا تھا۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے آگے بڑھا۔ مما، میں جانتا ہوں کہ فرحین نے غلطی کی تھی، لیکن اس نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے۔ میں اسے ایک موقع اور دینا چاہتا ہوں۔ مسز نقوی نے تیزی سے اپنے بیٹے کا رخ کیا اور ان کی نظروں میں بے یقینی اور غصے کی آمیزش تھی۔ کاشان، تم نہیں جانتے یہ لڑکی تمہیں پھر سے دھوکہ دے دے گی۔ آج معافی مانگ رہی ہے، کل پھر وہی کچھ کرے گی۔ میں کبھی اسے اس گھر میں ہرگز رہنے کا موقع نہیں دوں گی۔ کاشان کا لہجہ مضبوط ہوا، لیکن اس میں اپنی ماں کے لیے احترام بھی باقی تھا۔ ممی، میں آپ کے ہر فیصلے کی عزت کرتا ہوں اور آپ کی بھی عزت کرتا ہوں، لیکن یہ میرا فیصلہ ہے۔ میں اپنی بیوی کو ایک اور موقع دے رہا ہوں۔ آپ کی ناراضگی کا مجھے احساس ہے، مگر میں نے اپنا دل صاف کر لیا ہے۔ مسز نقوی نے غصے سے رخ موڑ لیا، لیکن ان کے لب کپ کپا رہے تھے۔ وہ بولنا چاہتی تھی، مگر بیٹے کی محبت اور اس کے اٹل لہجے کے سامنے بے بس ہو گئی۔ آخر کار انہوں نے ہار مان لی۔ کاشان، اگر اس نے یہ حرکت دوبارہ کی تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے، صرف تم، وہ دو ٹوک انداز میں کہہ کر جا چکی تھی، جبکہ شیزا مردہ قدموں سے اوپر کی جانب واپس چلی گئی۔ فرحین اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کھڑکی کے قریب ایک نازک سی لڑکی کھڑی دیکھی۔ وہ چمکتی دھوپ میں کسی خوبصورت مورتی کی مانند لگ رہی تھی، سفید لباس میں لپٹی ہوئی جیسے چاندنی زمین پر اتر آئی ہو۔ فرحین کے قدم بے اختیار سے رک گئے۔ اس کی نظریں اس لڑکی کے حسین نقوش پر جم گئیں۔ ملائم جلد، بڑی بڑی معصوم آنکھیں اور ایک ایسی مسکراہٹ جو دل کو بہلا سکتی تھی۔ وہ لمحے بھر کے لیے حیرت میں گم ہو گئی، لیکن اگلے ہی پل
اس کے دل میں حسد کی ایک تیز لہر اٹھی۔ تم کون ہو؟ فرحین کی آواز میں عجیب سی سختی اور تفتیش کا رنگ تھا۔ میں شیزہ ہوں، کاشان کی دوسری بیوی۔ شیزہ نے خود کو نارمل رکھتے آہستگی سے کہا۔ شیزہ کے لہجے میں نرمی اور چہرے پر معصومیت تھی کہ فرحین کے دل میں جلدی آگ بھڑک گئی۔ اس کی نظریں شیزہ کے حسین چہرے سے ہٹ نہیں رہی تھی اور دل میں تلخی اور حسد کی چنگاری بڑھ گئی، جبکہ وہ خود بہت حد حسین تھی۔ کتنے آرام سے کہہ رہی ہو، کاشان کی دوسری بیوی۔ فرحین کے لبوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ گہری ہوئی جس میں طنز چھپا ہوا تھا۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں کون ہوں؟ جی، آپ کاشان کی پہلی بیوی ہیں۔ آپ کے بارے میں بہت سن رکھا تھا، لیکن آج دیکھ بھی لیا۔ شیزہ کی معصومیت برقرار رہی، مگر دل اندر سے آنسو بہا رہا تھا کہ آخر وہ کیوں لوٹ آئی تھی۔ فرحین نے ایک تیز کہا لگایا جس میں نفرت تھی اور جلتی ہوئی انا کی جھلک تھی۔ خوشی، تم جیسے لوگ ہمیشہ دوسروں کی زندگیوں کو برباد کر کے ہی خوش ہوتے ہیں۔ تم نے میری جگہ چھینی ہے اور اب مجھے یہاں خوش آمدید کہنے کی اداکاری کر رہی ہو۔ اس کے بعد شیزہ کا چہرہ اتر گیا۔ میرا مقصد کبھی کسی کا دل دکھانا نہیں تھا، میں آپ کی جگہ لینا نہیں چاہتی تھی۔ کاشان نے جو فیصلہ کیا وہ ان کا تھا، میرا نہیں۔ وہ حلق میں اٹکتے آنسوؤں کو پیچھے دھکیل کر بامشکل بولی۔ فرحین نے طنزیہ نظروں سے اس کو دیکھا، جیسے اس کی باتوں کا مذاق اڑا رہی ہو۔ کاشان کو اپنی خوبصورتی کے جال میں پھنسانا تو تمہارے لیے بہت آسان ہوگا نا؟ وہ طنز کے تیر چلا رہی تھی کہ تبھی مسز نقوی اور کاشان بھی کمرے میں آ گئیں۔ فرحین، تمہیں شیزہ کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، یہ اس کمرے میں رہتی ہے، تم دوسرے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ، میں تمہارا سامان وہیں شفٹ کروا دیتا ہوں، کاشان نے کہا۔ تو فرحین اندر سے جل بھن کے رہ گئی، مگر بظاہر خاموش رہی۔ ٹھیک ہے، میں وہاں شفٹ ہو جاتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ شیزہ دیکھ کر رہ گئی۔ کاشان فریش ہونے کی وجہ سے واش روم کی جانب بڑھ گیا تو فرحین اپنے پیر پٹکتی کمرے سے نکل گئی۔ مسز نقوی نے تھکی ہوئی سانس خارج کی اور شیزہ کے پاس آئی جو چپ چاپ کھڑی تھی۔ بیٹا، یہ تمہاری جگہ ہے، اس کو کبھی مت چھوڑنا، اس کے لیے وہ یہ بہت شاطر عورت ہے، تمہیں نکالنے کے لیے یہ بہت ہاتھ پیر مارے گی، مگر تم یہ مت بھولنا کہ تمہیں میں لائی ہوں اپنی بہو بنا کر، اس کے ساتھ ویسے ہی رہنا جیسا یہ رویہ رکھے گی، ورنہ تمہاری معصومیت سے یہ پورا فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ مسز نقوی نے اس کو گلے لگا کر ڈھیروں نصیحتیں کی اور ان کی باتوں پر محض اسبات میں سر ہلاتی رہ گئی۔ کاشان واش روم سے نکلا تو وہ اس کے کپڑے نکال کر نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ رات کے سناٹے میں فرحین اپنے کمرے میں بیٹھی شیزہ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ شیزہ کی معصومیت اور کاشان کی اس کے لیے محبت فرحین کے دل میں آگ کو بھڑکا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اور دماغ میں سازشوں کے خیالات گردش کرنے لگے۔ یہ لڑکی میرے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جب تک کہ یہاں ہے کاشان مجھے کبھی مکمل طور پر نہیں ملے گا، مجھے کچھ کرنا ہوگا، اس نے خود سے کہا اور اس کی نظریں گہری چمک سے بھر گئیں۔ اگلی صبح فرحین نے شیزہ کو لاؤنج کے باہر کھڑے دیکھا جو بالکل مسکرا رہی تھی جیسے اسے دنیا میں کوئی دکھ نہ ہو۔ فرحین کے دل میں نفرت کی ایک اور لہر اٹھی۔ اس نے جلدی سے چالاکی بھری مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی اور شیزہ کے قریب پہنچ گئی۔ شیزہ نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک دوسرے کو تھوڑا بہتر جاننے کی کوشش کریں، آخر ہم دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ وہ نہایت ہی خوشگوار موڈ میں بولتی شیزہ کو حیرت کا جھٹکا لگا گئی جو رات کو اس سے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر رہی تھی۔ یہ تو بہت اچھا ہوگا، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ ہم دونوں کے درمیان کوئی تلخی نہ ہو، وہ اپنی ازلی معصومیت سے بولی تھی۔ کافی دیر تک وہ شیزہ کے دل میں بے یقینی کے بوجھ بونے لگی تھی۔ کاشان سے تمہاری بات ہوئی تھی؟ رات اس نے معصومیت سے پوچھا، لیکن لہجے میں چالاکی چھپی ہوئی تھی۔
نہیں وہ رات کو دیر سے آئے تھے، شاید بہت تھکے ہوئے تھے۔ شیزا نے حیرانی کے ساتھ جواب دیا کہ آخر وہ کیوں پوچھ رہی تھی؟ او مجھے لگا شاید وہ مجھ سے بات کرنے کے بعد تمہارے پاس گئے ہوں گے۔ وہ ہمیشہ میرے ساتھ اپنی پریشانی کو بھی ضرور شیئر کرتے تھے۔ اس کو جیسے بہت کچھ باور کروایا تھا۔ شیزا کے دل میں کچھ چھین سے ٹوٹا تھا۔ وہ اس کی سازشوں سے انجان کاشان سے بدگمان ہونے لگی۔ شیزا نے اپنی نگاہیں جھکا لی لیکن کچھ بولی نہیں۔ فرحین نے اپنی بات جاری رکھی، دیکھو تم نہیں ہو اس گھر میں اور کاشان کی عادتوں کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے، اس لیے تم پریشان مت ہو۔ وہ پرخلوص لہجے میں بولی تو شیزا سر ہلا گئی۔ فرحین کو لگا کہ اس کی سازش کامیاب ہو رہی ہے۔ شیزا کے چہرے پر الجھن اور اداسی کے آثار دیکھ کر وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شیزا کو کمزور کر کے وہ کاشان کے دل پر آرام سے مکمل قبضہ جما لے گی، اور پھر اس طرح فرحین کی سازشیں شروع ہو گئیں۔ وہ مسز نقوی اور کاشان کی غیر موجودگی میں شیزا کو ان سے بدگمان کرنے پہنچ جاتی اور باتوں باتوں میں کچھ ایسا کہہ دیتی کہ شیزا کا معصوم سا دل بری طرح سے ٹوٹ جاتا۔ کاشان دونوں کی برابر حقوق اور وقت دیتا تھا، کسی کی حق تلفی وہ نہیں کرتا تھا۔ اس نے خود کو اور اپنے وقت کو ان دونوں پر تقسیم کر لیا تھا، مگر فرحین کو وہ مکمل اپنی دسترس میں چاہیے تھا۔ جبکہ شیزا خاموشی سے اپنی اور کاشان کی زندگی کو اچھا بنانے کی کوششوں میں تھی۔ کاشان نے اس کی تعلیم مکمل کروانے کے لیے اس کا پرائیویٹ داخلہ کروا دیا اور رات میں پولیس اسٹیشن سے آ کر اس کو پڑھا دیتا۔ ابھی بھی شیزا کتابیں لے کر بیٹھی تھی۔ کاشان فرحین سے مل کر اس کے پاس آیا تھا۔ لے آؤ کتاب شیزا، پڑھائی کرتے ہیں، وہ کہہ کر اپنا فون سائیڈ ٹیبل پر رکھ کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ شیزا جو اس کو سارا دن مس کرتی رہی تھی، اس کو دیکھ کر بے اختیار اس کے گلے لگ گئی۔ کاشان ایک پل کو حیران ہوا، پھر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ کیا ہوا شیزا، خیر ہے نا؟ وہ شرارت سے بولتا اس کی روشن پیشانی کو چوم گیا، اس کے لمس پر سمٹ کے اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ جی خیر ہے، بس آپ کی یاد آ رہی تھی بہت، اس نے معصومیت سے کہا۔ کاشان اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جس میں بلا کی معصومیت تھی۔ اچھا جی، یاد آ رہی تھی تو پھر کیا کیا جائے؟ وہ مینی خیزی سے بولا۔ شیزا سرخ پڑی۔ کچھ نہیں، بس پڑھتے ہیں، مجھے انگلش کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، پہلے تھوڑا تھوڑا سا پیار کر لیں، وہ کہتے ساتھ ہی اس کے گلابی گالوں پر جھکا۔ شیزا جو اس کی قربت کو کافی دنوں سے ترس رہی تھی، آج اس کا مکمل ساتھ دے رہی تھی۔ اس کا ساتھ دینے پر کاشان کے جذبوں میں مزید آگ سی سلگ اٹھی۔ وہ دونوں مکمل ایک دوسرے میں کھو رہے تھے۔ کاشان اس کے دوپٹے کو دور اچھالتا اس کی گردن پہ جا بجا لمس بکھیرنے لگا۔ وہ خوش ہو رہی تھی، جبکہ اس کے نوخے سراپے کو دیکھ کر کاشان وحشی ہو رہا تھا۔ ساری رات کاشان اپنی حدود میں رہتے خود کو اور اس کو پرسکون کر گیا۔ شیزا، تمہیں پتہ ہے کاشان کو میری بنائی ہوئی کھیر بہت پسند ہے، کیوں نہ آج تم بھی میرے ساتھ سیکھ لو؟ وہ کچن میں تھی جب فرحین نے آ کر کہا۔ مسز نقوی کو فرحین کا شیزا کے ساتھ اس قدر گھلنا ملنا کسی سازش کا پتہ دے رہا تھا، مگر وہ خاموش تھی کہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو۔ ضرور مجھے تو بہت خوشی ہوگی، وہ جو ہمیشہ خیرخواہی کے جذبات سے بھری رہتی تھی مسکرا کر بولی۔ فرحین نے بہت چلاکی سے کھیر بناتے وقت شیزا کو غلط اجزاء دینے شروع کر دیے۔ یہ چینی زیادہ ڈال دو اور ذرا یہ زعفران بھی ڈال دو۔ شیزا نے بے دہانی میں وہی کیا جو فرحین نے کہا۔ کھیر میں چینی حد سے زیادہ ہو چکی تھی اور زعفران بھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد فرحین نے کھیر لا کر میز پر رکھ دی۔ شیزا کی طرف مسکراتے ہوئے کہا، کاشان، آج شیزا نے تمہارے لیے کھیر بنائی ہے، کھا کر دیکھو کیسی ہے۔ کاشان نے چمچ اٹھایا اور کھیر کو چکھا۔ اس کا چہرہ فوراً بگڑ گیا، لیکن وہ کچھ بولنے سے رک گیا۔ کیسی بنی ہے کھیر، جلدی بتاؤ۔ کاشان، مسز نقوی
جو یہ منظر دیکھ رہی تھی اسے خاموش دیکھ کر جھنجھلا کر بولی، آپ خود دیکھ لیں۔ اس کے کہنے پر جب مسز نقوی نے کھیر چکھی تو بے اختیار ٹیشو اٹھا کر منہ کو لگا لیا۔ شیزا شرمندگی سے سر جھکا گئی، اس کے گال لال ہو گئے اور آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ فرحین نے دل میں خوشی کی لہر محسوس کی، وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو چکی تھی۔ کاشان بھی دیکھ لے گا کہ شیزا اس کے لائق نہیں ہے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، کوئی بات نہیں شیزا، یہ سب سیکھنے کی بات ہے، اگلی بار میں خود تمہارے ساتھ کھیر بناؤں گا۔ کاشان نے اچانک شیزا کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر نرمی سے کہا۔ مسز نقوی بھی مسکرا گئی، ان کو فرحین کی ساری چال سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ جان بوجھ کر یہ سب کر رہی تھی، شیزا کو کاشان کی نگاہوں میں پھوڑ ثابت کرنے کے لیے۔ کاشان کے الفاظ نے شیزا کے دل کو سکون سا دیا، لیکن فرحین کے اندر جلنے والی حسد کی آگ اور تیز ہو گئی۔ وہ کوئی بہانہ بنا کر ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ نقوی ویلا کی فضا مکمل خاموش تھی۔ مسز نقوی اور کاشان کسی رشتہ دار کی شادی میں گئے ہوئے تھے اور یہ موقع فرحین کے لیے ایک سنہری موقع تھا۔ شیزا نے سیڑھیوں کے قریب کھڑے ہو کر نیچے موجود ملازمہ کو کچھ ہدایات دی تھی۔ فرحین کے دل میں نفرت کی شدت ہر لمحہ بڑھ رہی تھی۔ یہ لڑکی میرے ہر راستے کی دیوار بنی ہوئی ہے، جب تک یہ ہے میری زندگی اجیرن ہی رہے گی۔ کاشان کا دل تو شاید مکمل طور پر اس کا ہو چکا ہے، لیکن اب اس کی قسمت کا فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے، اس نے خود سے کہا۔ فرحین کی آواز میں ایک عجیب سرد مہری اور نفرت چھپی ہوئی تھی۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا میں نے آپ کو کبھی کوئی تکلیف دی ہے؟ شیزا نے پلٹ کر حیرانی سے کہا، تکلیف تمہاری موجودگی ہی میرے لیے تکلیف ہے۔ تم نے مجھ سے وہ سب کچھ چھین لیا جو میرا حق تھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں تمہاری جگہ تک پہنچایا جائے۔ وہ حقارت سے بولی۔ شیزا نے گھبرا کر اپنے قدم پیچھے لیے، لیکن فرحین نے اسے زور سے دھکا دے دیا۔ لمحے بھر میں شیزا کا توازن بگڑ گیا اور وہ نیچے کی طرف گرتی چلی گئی۔ اس کے منہ سے دل خراش چیخ برآمد ہوئی۔ ملازمین نے گھبرا کر اس کی چیخ کی آواز سنی تو فوراً بھاگتے چلے آئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش ٹھکانے لگے تھے۔ وہ فوراً شیزا کو ہاسپٹل لے کر بھاگے۔ فرحین اس کو دھکا دیتے ہی اس منظر سے غائب ہو چکی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ شیزا کہاں ہے؟ کاشان نے گھر آ کر بلند آواز میں پوچھا۔ مسز نقوی بھی ساتھ تھی۔ صاحب بی بی شیزا سیڑھیوں سے گر گئی تھی، ہم نے انہیں فوراً ہاسپٹل پہنچا دیا، کنیز ان کے ساتھ ہیں، ایک ملازمہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ کاشان کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، وہ تیزی سے گاڑی کی طرف لپکا اور ہاسپٹل روانہ ہو گیا۔ اس کے دل میں خوف اور غصے کی ملی جلی کیفیت تھی۔ پیچھے مسز نقوی بھی پریشان سی ہو گئی۔ ہاسپٹل پہنچ کر وہ سیدھا شیزا کے کمرے کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ شیزا کی حالت تشویشناک ہے اور وہ سرجری کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ کاشان کی آنکھوں میں آئی نمی تھی، دل میں ایک عجیب طوفان اٹھ رہا تھا۔ یہ سب حادثہ نہیں ہو سکتا، اس نے خود سے کہا تھا۔ اسے اچانک یاد آیا کہ پورے گھر میں خفیہ کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں جو اس نے فرحین کی بے وفائی کے بعد ملازمین اور شیزا پر نظر رکھنے کے لیے لگوائے تھے۔ گھر پہنچتے ہی اس نے سیدھا کمرے کی فوٹیج چیک کی۔ جیسے ہی ویڈیو چلی اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ اس نے واضح طور پر دیکھا کہ فرحین نے شیزا کو دھکا دیا۔ یہ کیا تم نے فرحین؟ اس کے ہونٹوں سے دھیمی آواز میں الفاظ نکلے، آنکھوں میں نفرت کی شدت تھی۔ اس کو امید نہیں تھی کہ فرحین اس حد تک بھی گر سکتی تھی۔ فرحین جو اپنے کمرے میں بیٹھی بالکل خوش ہو رہی تھی، اس کا پلان بالکل کامیاب ہو چکا ہے۔ کاشان نے دروازہ دھڑام سے کھولا، اس کی آنکھوں میں غصے کی لالی تھی۔ فرحین، تم نے جو کیا اب اس کا تمہیں حساب دینا ہوگا۔ تم نے میرے صبر کا بہت امتحان لیا اور اب میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ کاشان کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔
کاشان تمہیں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تھی۔ کاشان نے غصے سے لپک کر ٹیبل پہ رکھی لیپ ٹاپ کی سکرین اس کے سامنے کر دی جہاں ویڈیو چل رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ تمہاری حقیقت ہے فرحین۔ تم نے شیزا کو تکلیف دینے کی کوشش کی۔ تم نے سوچا کہ یہ تمہاری گھناؤنی حرکت چھپ جائے گی۔ وہ غصے سے پھنکارا تھا۔ میں صرف غصے میں تھی، میرا یہ ارادہ نہیں تھا، وہ گھبرا کر بولی۔ کاشان نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، تمہارا ارادہ مجھے اس سے دور کرنے کا تھا، لیکن سن لو فرحین، آج کے بعد میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تمہیں اب سے میں اس گھر سے اور اپنی زندگی سے نکالنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کروں گا۔ فرحین اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن کاشان کے چہرے پر نفرت کے آثار بالکل واضح تھے۔ میں تمہیں فرحین اپنے پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، وہ کہہ کر ایک جھٹکے سے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے وہ ساکت ہوتی اپنی بربادی پر روتی چلی گئی۔ اس کے چہرے پر دکھ اور بے بسی کے بالکل آثار بھی نمایاں تھے۔ اس کی سازش نے نہ صرف شیزا کو نقصان پہنچایا تھا، بلکہ اسے بھی ہمیشہ کے لیے کاشان کی زندگی سے باہر کر دیا تھا۔ وہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ فرحین ان کی زندگیوں سے جا چکی تھی۔ کاشان نے حق مہر کی بھاری رقم اس کے منہ پر دے ماری تاکہ اس سے دوبارہ اس کا سامنا نہ ہو سکے۔ وہ شیزا کو سچے دل سے چاہنے لگا تھا، جو محبت سے گوندی گڑیا تھی اور اسکول دل جان سے چاہتی تھی۔ شیزا کو ہاسپٹل سے گھر واپس آئے ہوئے 2 دن ہوئے تھے اور مسز نقوی نے اپنے دل کے گوشوں میں مدتوں کے بعد حقیقی سکون محسوس کیا تھا۔ نقوی ویلا کی فضا خوشبو سے مہک رہی تھی۔ شیزا کے چہرے پر خوشی کی لہر تھی اور اس کے نرم ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی جو سب کے دلوں کو بس گرمائے جا رہی تھی۔ میری بچی، تمہارے واپس صحت یاب ہو کر آنے سے یہ گھر پھر سے جی اٹھا ہے۔ ان کے الفاظ میں ممتا کی گہرائی اور سکون کی ایک حدت تھی۔ وہ کہہ کر کھانے کا انتظام کروانے چلی گئی۔ کاشان کی نظریں مسلسل شیزا پر تھیں جو کمرے کے کونے میں کھڑا تھا۔ شیزا نے پلٹ کر اسے دیکھا اور دونوں کی نظریں چند لمحوں کے لیے ایک دوسرے سے جڑ گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس میں بے شمار باتیں ان کی ہی رہ گئیں، لیکن دلوں نے سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ شیزا، تمہارے بغیر یہ گھر ایک ادھورے خواب جیسا ہے۔ تم رونق ہو میری دنیا کی۔ اس کے لہجے میں وہ محبت اور خلوص تھا جسے شیزا نے پہلی بار اتنی شدت سے محسوس کیا تھا۔ کاشان، یہ میری مسکراہٹ آپ کی محبت کی بدولت ہوتی ہے۔ شیزا نگاہیں جھکا کر شرمیلے سے انداز میں بولی تھی۔ کاشان نے اس کی طرف محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بڑھایا، جیسے اپنی تمام محبتوں اور دعاؤں کا نذرانہ پیش کر رہا ہو۔ شیزا ہچکچاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر کمرے کی فضا خوشیوں سے مہک رہی تھی اور زندگی نے ان سب کو ایک نئی شروعات کا موقع دے دیا تھا، جہاں شیزا اور کاشان کی محبت مزید گہری ہو چکی تھی اور مسز نقوی کا دل سکون اور شکر سے بھر گیا تھا۔ یہ ایک ایسا خوشگوار اختتام تھا جہاں ہر دل خوشی اور مسرت سے بھر گیا تھا۔